अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने जो अभी तक एपिसोड्स हुए हैं एसटीएच तालीम की, उसके ऊपर आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। जो 3-4 चीज़ें उस फीडबैक के पेश नज़र हम आपके सामने रखना चाहते हैं वो ये कि एक तो आप ये नया हमारा जो ईमेल एड्रेस है इसको नोट कर लें, क्योंकि अब हम एसटीएच तालीम जो है उसका चैनल ही अलहदा कर रहे हैं। ये एक तजवीज़ बहुत सारे दोस्तों की तरफ से आई थी कि चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुसलसल तालीम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं, और आने वाले दिनों में हम तालीम के जो प्रोग्राम्स हैं इनके नंबर्स भी बढ़ा देंगे। अभी तो हफ्ते में एक होता है, तो फिर हो सकता है कि हम 4 या 5 प्रोग्राम्स करें। उनकी नौयत भी बिल्कुल हम मुख्तलिफ कर सकते हैं, होगी सब के सब तालीम के ऊपर फोकस्ड। तो आप तालीम का एक अलहदा चैनल बना दें, और हमने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है, हम एसटीएच तालीम का चैनल ही अलहदा कर रहे हैं। तो एक तो आप ये नया ईमेल एड्रेस नोट कर लें। दूसरा, जो एसटीएच तालीम है उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको ये, आप इसके विटनेस है कि मैंने आज तक जो एसटीएच है अपना पॉलिटिकल, उसके ऊपर मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब करता है उनका दोनों हाथों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जो एतराज़ करता है, अगर एतराज़ जो तहज़ीब की हद के अंदर है तो उसको भी हम शुक्रिया के साथ कबूल करते हैं, और जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करता है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं। बड़ी बड़ी सादा सी पॉलिसी है हमारी। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो एक आपका अपना पॉलिटिकल प्रेफरेंस है। लेकिन तालीम जो है ना वो प्रेफरेंस के ज़ुमरे में नहीं आती। हमें तालीम का मामला अच्छा लगता है या बोरिंग लगता है, इस बात से कतई नज़र तालीम से आप जान नहीं छुड़ा सकते ना, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका ख्याल है कि जी ये एक ऐसा मौजू है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब है तालीम, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, निज़ाम बना हुआ है, हमने भी कर लिया था, ये भी कर लेंगे। तो चाहे वो लोग भी हैं, उनको भी तालीम के साथ अपना नाता जोड़े रखना चाहना है। तो ये इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आपको तालीम से मुतल्लिक़ बहुत सी मालूमात जो है फ़राहम करें। इसमें बाकायदा जो आगे प्रोग्राम्स आएंगे उसमें आप के बच्चों के लिए हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी बनाएंगे जो उनकी तालीम के अंदर बहुत उनको मुआवनत करेंगे। और पूरी सीरीज़ होगी कम्युनिकेशन के ऊपर कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे आपने बढ़ानी है अपने बच्चों की, और बच्चों ने खुद कैसे बढ़ानी। सिर्फ आपके ज़रिए हम बच्चों को अप्रोच नहीं करना चाहते, हम इंकरेज करेंगे कि बच्चे भी इसको सब्सक्राइब करें। कम्युनिकेशन की स्किल्स कैसे आपने बढ़ानी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं, इस बात से कतई नज़र कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पढ़ने चाहिए। बहुत ज़रूरी एरियाज़ हैं जिनके ऊपर बतौर तालिब इल्म आपकी नज़र होनी चाहिए। जो उर्दू मीडियम्स हैं उनको किस तरीके से अपने नंबर जो अच्छे लेने हैं, इम्तिहानों में किस तरह अच्छा उन्हें परफॉर्म करना है। इंग्लिश मीडियम उन्होंने क्या करना है, सवाल अटैम्प्ट करने के तरीके क्या हैं, पर्चा अटैम्प्ट करने के तरीके क्या हैं, नोट्स लेने के तरीके क्या हैं, और एंडलेस चीज़ें होंगी जो हम इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगले हफ्ते से इंशाल्लाह ताला हम या शायद ईद के बाद 2 हफ्ते के बाद हम इस चैनल के ऊपर ही आपको ये वीडियोस भिजवा पाएंगे। उनके उसके इंट्रोडक्शंस हैं वो हम एसटीएच पॉलिटिकल पर भी डालेंगे, लेकिन इसके ऊपर आप सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो ये 2 काम आप कर लें। एक तो नया ईमेल एड्रेस आप नोट कर लें जो आपके सामने, इसके ऊपर आपने ईमेल करनी है, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना शुरू कर दें ताकि आप तक ये मालूमात पहुँचती रहें जो हम मुसलसल आप तक पहुँचाएँगे इन ग्रेटर वॉल्यूम। और तालीमी एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी दुनिया भर से आपको जो तज्ज़िया है वो भी लेके देंगे कि उनके ख्याल में तालीम पाकिस्तान के अंदर कैसी होनी चाहिए। आज का जो मौजू है बड़ा मैं सिंपल रखता हूँ उसको, उसका ताल्लुक सेहत से है। ये ज़ाहिर है एक्सरसाइज का तो चैनल है नहीं, तो हम आपको बताएंगे आपने अपना पेट कैसे कम करना है, और आपने सेहतमंद कैसे रहना है, और ख़ुराक आपने कौन सी खानी। और आप ये सवाल उठा सकते हैं कि जी सेहत के मामले को आप तालीम के चैनल पर क्यों उठा रहे हैं। दुनिया भर के अंदर सेहत और दिमागी सेहत दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जो एक्सरसाइज है वो आपके ना सिर्फ मूड्स के ऊपर असरअंदाज होती है, ना सिर्फ आपकी आउटपुट या एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ना सिर्फ आपके फोकस में इजाफा करती है, ना सिर्फ आपको मोटिवेशन देती है, बल्कि आपकी एबिलिटी टू डू योर बेस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको बढ़ा देती है। यानी कम वक्त के अंदर अगर आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, बच्चे को देने के लिए आपके पास सिर्फ 20 मिनट है मसलन,
ان 20 منٹوں کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. آپ نے آنکھیں گھماتے رہنا ہے, سر کھجاتے رہنا ہے, جسم کو دباتے رہنا ہے, یا کہتے رہنا ہے کہ میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں یا تھک گئی ہوں, یا واقعی اس کو کوالٹی ٹائم دینا. اور یہ تمام کے تمام پروون ہیں. جو مینٹل ہیلتھ, اسٹیبلٹی, موڈز, ایموشنز, ایفیشنسی, اس کا تعلق بہت گہرا ہے ایکسرسائز کے ساتھ. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بچوں کی ایکسرسائز کی بات کروں. بچوں کی ایکسرسائز کے اوپر میں بعد میں ویڈیوز بناؤں گا. میں بات کروں آپ کی اپنی ایکسرسائز کی. ایک عمومی آبزرویشن میں دے رہا ہوں, اگر کسی کو برا لگے تو میں اس کے لیے پیشگی معذرت لے لیتا ہوں, لیکن میری عمومی آبزرویشن ہے کہ جو نئے ماں باپ بنتے ہیں, جو 20s 30s کے اندر ہیں, جن کے بچے چھوٹی کلاسز کے اندر ہوتے ہیں, وہ تو پھر اپنا کچھ تھوڑا سا خیال رکھتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. مائیں اور باپ دونوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو ہمارا مشاہدہ ہے اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, جو 40s کے اندر ہٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے جسم کے اوپر جو ہوتا ہے دے گیو اپ آن دیئر باڈیز, کہ جی وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں حالات کے رحم و کرم کے اوپر اور کھانے کے رحم و کرم کے اوپر. اور گریجولی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا انرجی لیول جو ہے اور ان کا انٹرسٹ لیول جو ہے ایسی ڈیمانڈنگ رسپانسبلٹیز کے حوالے سے جو کہ تعلیم ہے بچوں کی, اس میں بہت کم ہوتا جاتا ہے, یا اس کی کوالٹی گرتی جاتی ہے. تو اگر ماں باپ فزیکلی ایکٹیو اور ایفیشینٹ نہیں ہیں تو وہ بہت ساری ذمہ داریاں جو ماں باپ کو اٹھانی پڑتی ہیں, جس میں بھاگ دوڑ انوالو ہے, جس کے اندر انرجی کنزمپشن انوالو ہے, جس کے اندر ایک ہائی موٹیویشن لیول انوالو ہے, جس میں جسم کا سخت ہونا انوالو ہے تاکہ زیادہ برڈن اٹھا سکے. یہ ایک قسم کی 24 گھنٹے کی مزدوری ہے جو سال ہا سال جاری رہتی ہے, اور ایک بچے کی تعلیم کی بات نہیں ہے, بہت سے بچوں کی تعلیم کی بات ہے. تو آپ اپنے جسموں کو ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتے. آپ کیا کھاتے ہیں اس سے آپ کے موڈز ڈیفائن ہوتے ہیں. آپ کتنی ایکسرسائز کرتے ہیں اس سے آپ کی ایفیشنسی ڈیفائن ہوتی ہے. آپ کتنے متحرک ہیں اور اپنے جسم کا کتنا خیال رکھتے ہیں اس سے آپ کا اور آپ کی اولاد کا جو انٹریکشن ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے. آپ کتنی جلدی بچوں کے کام سمیت دوسرے کام کو نپٹا سکتے ہیں, وہ اس پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کے اندر موٹیویشن کے لیول کتنے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 40s اور 50s کے اندر تو آ کے یو جسٹ گیو اپ آن یور باڈیز. ہم آپ سے درخواست کریں گے تعلیم کے لیے, کیونکہ بچوں کے ساتھ جو انگیجمنٹ ہے اس کے اندر آپ برے موڈ کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کر سکتے. بچوں کے ٹیچرز کے ساتھ جو بات چیت ہے اس میں آپ آ کے صرف تانے نہیں مار سکتے. اف یو آر اے ڈاور اینڈ ساور پرسن, آپ کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہیں اور آپ لڑائی پر مائل ہیں, فرسٹریٹڈ ہیں, آپ کے جسم میں آپ لو سیلف اسٹیم ہے بندوں کی, اور جو جسم بہت زیادہ ڈھلک جاتے ہیں, اس کے متعلق بھی سائنٹیفک اسٹڈیز ہیں, ان کی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی لوئسٹ سیلف اسٹیم ہے. کوئی بنیادی کنیکشن نہیں ہے. بائی دا وے پچھلے ویڈیو کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ یہ آبزرویشنل اسٹڈیز ہیں, یہ امپیریکل اسٹڈیز ہیں, یہ مشاہدے پر مبنی ہے, یہ حقائق پر مبنی ہے, یہ حقائق پر مبنی ہے اور سیمپلنگ ان کی باقاعدہ کی گئی, یہ آبزرویشنل نہیں. تو آپ بچے کے اسکول کو وقت نہیں دے سکتے اور بچے اور بچی کی تعلیم کو وقت نہیں دے سکتے. لمبا ٹائم آپ کو گزارنا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایگزاسٹنگ ہے ایجوکیشن, اس ایگزاسشن کو انرجی کے اندر کنورٹ کرنا ہے. تو آپ سب کو 3-4 چیزیں تو لازمی کرنی ہے. آپ کسی قسم کی کوئی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کیا ایکسرسائز کر سکتے ہیں. میں نے جو اپنی تھوڑی بہت سیونگز ہیں ان کا ایک کافی سبسٹینشیل حصہ جو ہے اپنے جم کے اندر انویسٹ کیا ہے, کیونکہ شروع سے مجھے سپورٹس کا شوق ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں شوق کو پوسٹ پون بھی کر سکتا ہوں. بہت سارے میرے کولیگز ہیں وہ سافٹ ویئر سپورٹس کی طرف چلے گئے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میرا ایفیشنسی لیول یا ایکسرسائز کا لیول ڈراپ ہوگا تو میری ایبلٹی جو ہے بچوں کا کام کرنے کی, اور بچوں کے 1000 کام ہوتے ہیں آپ کو بہتر پتہ ہے, وہ بہت ڈراپ کر جائے گی. تو میں اپنے جم کو اب آدھا وقت جو ہے نا وہ دیتا ہوں اس وجہ سے کہ مجھے بچوں کے لیے یہ کام کرنا ہے. تو آپ کوئی بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اس کے لیے جم کا ہونا ضروری نہیں ہے. آپ سمپل ایروبکس کر سکتے ہیں, آپ اسٹریچنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ فلیکسیبلٹی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ اسکیپنگ کر سکتے ہیں, آپ برسک واک کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اگر جن کی انڈر لائن کنڈیشنز ہیں ہیلتھ کی, وہ اپنے ڈاکٹر سے ریویو کر کے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. بٹ ایکسرسائز از اے مسٹ. ابھی میں دیکھ رہا تھا امریکہ کا ایک ایسٹروناٹ تھا, پتہ نہیں 94 ایئرز اولڈ, اس کا میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا. تو ابھی بھی وہ 2 چھڑیوں کے ساتھ جو ہے وہ سڑک کے اوپر چل رہا ہے. تو اس سے کسی نے پوچھا جی کہ آپ کی جو ایفیشنسی اور آؤٹ پٹ جو ہے ابھی بھی اس عمر کے اندر زیادہ ہے بہت دوسروں کی نسبت. آپ کے کولیگز پاس تو اللہ کو پیارے ہو گئے, جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ نحیف و نزار ہیں اور ان کی پروڈکٹیوٹی لیول لو ہے. یو آر اسٹل گوئنگ.
واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ ہی سیڈ ایکسرسائز ایکسرسائز ایکسرسائز. تو یہ آپ کو ایکسرسائز کرنا ہے. آپ کو میں آخر میں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ کتنا ضروری ہے اور ہم کتنا اپنے جسموں کو وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، حالانکہ ہمارے بچے اور ان کا مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ہماری صحت کے ساتھ. اگر آپ صحت مند نہیں ہیں، اگر آپ انرجیٹک نہیں ہیں، اگر آپ انرجائز نہیں ہیں، اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، تو آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال ٹھیک نہیں کر سکتے. تو اپنے لیے نہیں کریں، بچوں کے لیے کر لیں. ہم 50 سال کی عمر کے اندر ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے، ہم 40 سال کی عمر کے اندر ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے، بہت کم کرنا چاہتے ہیں. ہم دھیان نہیں کرتے ہم کیا کھا رہے ہیں، ہمارے جسم ڈھلک جاتے ہیں، ایفیشنسی جو ہے لو ہو جاتی ہے بہت زیادہ. لیکن ایک کام جو ہے ہم بڑی احتیاط کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے ہم 60 سال کے بھی ہوں یا 70 سال کے بھی ہوں. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہم نے اپنی گاڑیوں کے اوپر کپڑا ضرور مارنا ہے. ہم نے اپنی گاڑیوں کا تیل پانی، جس کو وہ کہتے ہیں ڈرائیور، تیل پانی ضرور ہم نے چیک کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ اسکریچ لگ گیا تو ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کو اسکریچ لگ گیا، ڈینٹر پینٹر جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں، اس کے پاس ضرور لے کے جانا ہے. ہم نے ان کی ٹیوننگ لازمی کروانی ہے. ہم باہر جائیں گے تو جوتوں کے اوپر کپڑا مار کے جائیں گے، استری کی کپڑے استری کر کے جائیں گے. ہم گھڑی اپنی صاف کر لیتے ہیں. ہم وہ تمام احتیاطیں کرتے ہیں اور تمام اہتمام کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو آپ کو دوبارہ مل سکتی ہیں. گاڑی دوبارہ آ سکتی ہے، جوتے دوبارہ آ سکتے ہیں، انجن دوبارہ بن جاتا ہے، گھڑی کے اوپر کپڑا کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہے. جسم آپ کو دوبارہ نہیں ملتا. اپنے جسم کی ہم نے ٹیوننگ نہیں کروانی، اس کے آئل چینج نہیں کرنے، اس کو ہم نے برے طریقے سے رکھنا ہے. اور نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ بیڈ موڈ سوئنگس، لو لیولز آف انرجی اینڈ نو موٹیویشن ٹو گو بیانڈ بیسیکلی کہ جو آپ کہتے ہیں جو بنیادی کام ہے. سارا کام ٹیچر کے اوپر ڈال دو، سارا کام جو ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر ڈال دو، بچوں کے اوپر ڈال دو. خود کام نہ کرو کیونکہ خود ہم تھکے ہوئے ہیں، ہمارا موڈ خراب ہے. تو اگر آپ صحت مند ہیں تو صحت کو بہتر بنائیے. اگر آپ نے کبھی دھیلے کا سامان نہیں لیا ایکسرسائز کے لیے تو تھوڑا سا سامان لے لیں. اور یہ جو ایکسرسائز ہے بائی دا وے، یہ روزانہ کے کام کاج سے علیحدہ ہے. یہ نہ کہیں جی کہ سارا دن میں کام کرتا ہوں، یہ کرتی ہوں، تو میں ایکسرسائز کا ٹائم کہاں سے نکالوں. ایسے ہی نکالیں جیسے آپ جوتوں کے اوپر کپڑا مارنے کے لیے نکالتے ہیں اور گاڑی کا تیل بدلنے کے لیے نکالتے ہیں، اور ایک شیڈیول کے مطابق نکالتے ہیں. تو اپنے جسموں کا خیال رکھیں. یور چلڈرن نیڈ یو. اور بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، صحت مند ماں باپ کی ضرورت ہے. آپ صحت مند ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو انٹرسٹ لیول ہے بچوں کی تعلیم کے اندر وہ کتنا مثبت ہو جائے گا.